آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی طبیعت انکریزنگلی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور شاید کسی سٹیج پہ وہ ہٹ جائیں یا ہٹا دیے جائیں اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ شاید اس سال کے ختم ہونے تک وہ پریزیڈنٹ بن جائیں, وہ آرمی چیف بھی رہیں گے, پریزیڈنٹ بھی بن جائیں. ایسی کوئی فیلنگ ہے اسلام آباد میں اس وقت؟ دیکھیں یہ فیلنگ بہت زیادہ ہے کہ آصف علی زرداری جا رہے ہیں, یہ بہت زیادہ فیلنگ ہے. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایک خبر چلوائی گئی تھی سوشل میڈیا پر کہ ان کو ایڈز ہو گیا ہے, اور یہ خبر چلوائی گئی تھی. یہ ان دنوں جی یہ خبر جی میں بتا رہا ہوں کہ میں یہی عرض کروں کہ یہ فیک خبر چلوائی گئی تھی اور کافی اس وقت ہلچل مچ گئی تھی, کیونکہ ان دنوں میں کوئی ایک معاملہ ہوا تھا جس پہ چیزیں بگڑ گئی تھیں آصف علی زرداری کے ساتھ, اور اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ بس ان کو ہٹایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا گیا تھا کہ ان کو دیکھنا اب ایڈز ہو گیا ہے تو یہ تو بڑی پاکستان کی سبکی ہے کہ انٹرنیشنلی کہیں جائیں گے, تو اس لیے ان کو مطلب ایک پورا ایک نیریٹو بنانا شروع کر دیا گیا تھا کہ بہت بیمار ہو گئے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا, میں آپ کو نا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں زرداری صاحب کا. 26ویں ترمیم کے لیے نا ایک یہ اس لیے میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ نا ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے جی 28ویں ترمیم پہ, پیپلز پارٹی نہیں مان رہی, پیپلز پارٹی لڑ جائے گی, یہ کر دے گی وہ کر دے گی. 26ویں ترمیم کی پہلی اٹیمپٹ ہوئی تھی اکتوبر میں, میرا خیال ہے اکتوبر میں ہوئی تھی 2024 میں. تو نا اس وقت یہ تھا کہ طے تھا کہ اس دن 26ویں ترمیم پیش ہوگی قومی اسمبلی میں, اسی وقت پیش ہوگی سینٹ میں, دونوں کے اجلاس چل رہے تھے. تو آصف علی زرداری صاحب کا جو سٹاف ہے اس کو یہ آرڈر کیا گیا کہ آپ نے آصف علی زرداری کو آج نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی, ان کو نہیں سونے دینا, کیونکہ رات کو جب قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے ترمیم پاس ہوگی تو راتوں رات ان کے دستخط کروا کے اور گزٹ نوٹیفکیشن کروانے. اور آصف علی زرداری اس رات نہیں سوئے تھے, ان کو جگایا گیا تھا, ان کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دی گئی تھی. تو جو آصف علی زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتے, وہ آصف علی زرداری 28ویں ترمیم کے اوپر ریزسٹ کرے گا. دوسری بات, میاں نواز شریف صاحب سے نا کچھ لوگ بڑے جذباتی جو جا کے کہتے تھے میاں صاحب دیکھیں نا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وزیر خزانہ بھی ہمارا نہیں ہے, وزیر داخلہ بھی ہمارا نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے ایس ایچ او بھی نہیں لگا سکتے, پنجاب میں بھی دیکھیں نا سارا کچھ ہی کہیں اور سے چل رہا ہے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں, تو مہربانی کریں. اور یہ وہ میاں صاحب نے ان کو سمجھایا ہے کہ میری بات سنو, اب پاکستان کے اندر سسٹم ایسے ہی چلنے آگے, اور اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. اور میاں نواز شریف نے بلکہ یہاں تک کہا کہ آگے میری پارٹی کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کبھی ہمیں نکالتی بھی ہے تو ہم حکومت میں رہ کے جتنی اسٹیبلشمنٹ کی ہم قریب ہیں یا ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی تابعداری کرتے ہیں, اقتدار سے نکلنے کے بعد اس سے زیادہ تابعداری کرو, کیونکہ انہوں نے ہی آپ کو لانا ہے. دیکھیں نون لیگ کو ایک بات بڑی واضح ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں جو بچہ 2022 میں 8 سال کا تھا نا, آج وہ بچہ 12 سال کا ہے. اور جو بچہ آج 12 سال کا ہے نا, اس نے پچھلے 4 سال میں جو دیکھا ہے اور جو اس نے سنا ہے, ہر گھر میں اب یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, وہ بچہ 70 سال جیے, 80 سال جیے, 90 سال جیے, وہ اس 4 سال کا یا اگلے 6 ماہ 8 ماہ سال جب تک یہ سسٹم چلے گا اور جو کچھ یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ بچہ جب تک زندہ رہے گا اپنی زندگی میں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آنے والی نسلوں سے بھی پولیٹیکل بدلہ لے گا ان 4-5 سالوں کا. ان کو پتہ ہے کہ آگے ان کو ووٹ شوٹ کوئی نہیں پڑنا, ان کو تو 8 فروری 2024 کو ووٹ نہیں پڑا تھا, اب تو پھر اس سے زیادہ حالات ان کے خراب ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ آج میاں صاحب جی بھی گئے ہیں, الیکشن ہوگا تو اگر کوئی فری فیئر الیکشن ہوگا پاکستان, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی پتہ ہے کہ آگے آپ نے کب تک آپ اس طرح سے سسٹم چلائیں گے, الیکشن آپ نے کسی نہ کسی وقت تو کروانا ہے. کیا پھر 8 فروری والی غلطی دہرائیں گے لوگ؟ کبھی بھی نہیں. اب تو لوگ ووٹ دیں گے اور وہیں بیٹھ جائیں گے. اگر پی ٹی آئی کو تھوڑا سا بھی پہلے پتا ہوتا, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے پی ٹی آئی نے کمپین کی تھی 8 فروری کی, تو یہ پہلے سے وہ سوشل میڈیا لوگوں کو تیار کر دیتا کہ آپ نے ووٹ ڈال کے پولنگ اسٹیشن کے باہر بیٹھنے, ضرورت ہی نہ پڑتی کال کی. تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے دوبارہ 8 فروری کو دہرانا. اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کی سیٹ اپنی نہیں ہے, مریم کی سیٹ اپنی نہیں ہے, شہباز شریف کی سیٹ اپنی نہیں ہے, بلاول کی سیٹ اپنی نہیں ہے, زرداری کا عہدہ اپنا نہیں ہے, گیلانی کا عہدہ اپنا نہیں ہے, گیلانی کے بیٹوں کی اور ان ساروں کی اپنی ایم این اے ایم پی کی سیٹیں اپنی نہیں ہیں, تو ان کا کیا اختیار ہے؟ یہ تو نوکری کر رہے ہیں, ان کو تو بلایا جائے گا. بلا کے آپ نے دیکھا ہے میاں نواز شریف کبھی کسی نیشنل ایشو پہ اسمبلی کے اندر آئے ہوں؟ 2 بار وہ آئے ہیں جب سے وہ ایم این اے بنے ہیں, 3 بار وہ آئے ہیں اسمبلی میں. ایک بار وہ آئے ہیں حلف اٹھانے کے لیے, 2 بار وہ آئے 26 اور 27 یعنی ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے, اور 1-2 بار بجٹ کو ووٹ دینے کے لیے. اس کے علاوہ میاں صاحب کب آئے ہیں؟
میاں صاحب اسی وقت آتے ہیں جب آئینی ترمیم کو ووٹ دینا ہوتا ہے, اور میاں صاحب اس دن اتنے حشاش بشاش ہوتے ہیں. اب بھی میں آپ کو بتا دوں, جس دن آئینی ترمیم آنی ہوگی, میاں نواز شریف صاحب نیا سوٹ پہن کر آئیں گے, تیار ہو کر آئیں گے, بڑے حشاش بشاش ہوں گے, چہرہ بڑا ان کا کھلکھلا رہا ہوگا, بڑے خوش ہو کے وہ اٹھک بیٹھک کریں گے اور ہر ترمیم کو ووٹ دیں گے. وہ ابھی گئے تو ہیں, گلگت پہنچے ہیں آج, گلگت پہنچے ہیں. اس سے پہلے 5000 پنجاب پولیس کے اہلکار, سینکڑوں ان کے اپنے لوگ سول کپڑوں میں, اور وہ پورا ایک شامیانے کے نیچے انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا عوامی اجتماع کیا ہے, جس میں سے سارے اپنے لوگ تھے. کوئی انہوں نے وہاں لوگوں کے اندر نہیں گئے, جنرل پبلک کے اندر نہیں گئے, کوئی زیادہ ایک ہی جگہ گئے اور وہیں سے انہوں نے نکل کے آ جانے, زیادہ وہ نہیں جا رہے. بڑا سخت اس وقت ایک ہے عوامی ری ایکشن کا ڈر ہے. اچھا ایک دو چیزیں بتائیں, لیٹس ہیو لاسٹ سیٹ آف کوسچن. آزاد کشمیر میں یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے, یہ جو نکل رہی ہے 9 جون کو, ان کا کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں, ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جس میں ان کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا وفاقی حکومت نے. ان میں سے ایک مین مسئلہ ہے کہ 12 نشستیں ہیں پنجاب اور کے پی کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کی. اب ہوتا یہ ہے کہ انہی 12 سیٹوں کے اوپر ہی اپنے بندے جتوا کے اور مینوپولیٹ کیا جاتا ہے الیکشن. اب سسٹم کی پریشانی کیا ہے؟ سسٹم کی پریشانی یہ ہے کہ اگر سسٹم ان کی بات مان لیتا ہے, جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ یہ 12 سیٹیں ختم کر دیتے ہیں, یہ 12 سیٹیں ختم کر دیں, ہاں وہ کہتے ہیں ختم کر دیں. اب اگر یہ 12 سیٹیں ختم کر دیں تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ اے جے کے اندر آپ بھول جائیں کہ الیکشن جب ہوگا اس کو آپ چوری کر سکتے ہیں, تصور ہی نہیں ہے. اے جے کے اندر لوگ اتنے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی بی کا الیکشن چوری ہوگا, اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اپنا مینڈیٹ بچا پائیں گے جی بی کے حوالے سے. مجھے یہ کلیئرٹی ہے, میں شاید غلط ثابت ہو جاؤں لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جی بی کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی طرز کا کوئی فورم موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی. اے جے کے اندر الیکشن چوری نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. انہوں نے 2 بار مزاحمت کر کے دکھا دیا ہے, جیت کے دکھا دیا ہے, انہوں نے اپنی طاقت منوا کے دکھا دیا ہے. اے جے کے اندر پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ 12 سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو اے جے کے اندر آپ اگلا الیکشن چوری نہیں کر سکتے. آپ کے پاس یہی 12 سیٹیں ہیں کہ آپ ان 12 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کر کے 12 بندے اپنے بنوائیں, ادھر کچھ لوگ مینج کریں اور اس طرح سے آپ حکومت بنائیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر یہ 12 نشستیں ختم ہو گئیں تو پھر اے جے کے اندر الیکشن اتنا آسان بھی نہیں ہے, اور چیزیں اے جے کے میں بہرحال بہت ہی زیادہ خراب ہیں. اور اب تو اے جے کے والے کیونکہ اوورسیز بہت زیادہ ہیں, تو اب تو وہ بیرون ملک ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں. 9 جون کی انہوں نے کال لندن کے اندر بھی دے دیا, وہاں پہ بھی بڑا پروٹیسٹ وہ کر رہے ہیں. سو بیسکلی صدیق جان آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سٹیج کے اوپر کہ آنے والے جو 8-10 دن ہیں جون کے, یہ پاکستان میں خاصے مارکا گیس قسم کے دن ہیں. اس میں خاصی چیزوں کو مطلب ایکسپیکٹڈ ہے. جی پی کا الیکشن ہے, آزاد کشمیر میں ایکشن وہ نکلنے والے ہیں, بجٹ ہے, تو خاصی مطلب چیزیں ہیں اگلے ایک ہفتے کے اندر. یہ پورے جون کے مہینے میں اور جولائی کے مہینے میں, دونوں مہینوں میں, کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور تاجروں نے آج اپنا اجلاس بلا رکھا ہے, کیونکہ تاجروں کا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ 8 بجے یہ کہہ رہے ہیں مارکیٹیں بند کرو. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی قیامت خیز گرمی ہے پاکستان کے اندر. ویسے بھی جو اس رپورٹس آئی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا گرم ترین یہ موسم ہوگا, یہ جو گرمیاں ہوں گی. دیکھیں 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک تو لوگ ویسے ہی نہیں نکل سکتے. مطلب آپ چلیں اسلام آباد میں تو پھر بھی گرینری ہے, قابل برداشت ہے گرمی. آپ اسلام آباد سے نکلیں, آپ ہمارے ساؤتھ میں چلے جائیں, اتنی قیامت خیز گرمی, اتنی قیامت خیز گرمی. اور پھر دوسرا جو مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو 4300 ارب روپے عوام کی جیبوں سے پیٹرولیم لیوی کے بعد میں نکالا گیا ہے نا, اور مہنگا پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی, اس کے بعد بائنگ کیپیسٹی لوگوں کی نہیں رہی. کسان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کاروبار تو پہلے ہی تباہ ہے. مزید آپ گرمی میں کون نکلتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں. ایک اور مسئلہ ہے, یہ بات آئیڈیلی تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ لوگ جلدی جاگیں جلدی سوئیں. آپ لوگوں سے تو ہر بات پہ قربانی لیتے ہیں, آپ خود کیا قربانی دے رہے ہیں؟ آپ کے تو اخراجات ہر مہینے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ کی کرپشن لوٹ مار تو ہر مہینے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ سنیں ان کے وہ ثناءاللہ خان صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس کس ادارے میں کیسے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. تمام ادارے تو آپ نے تباہ کر دی اسی طرح سے اپوائنٹمنٹس کر کے. تو اس وقت کسانوں کی بھی بحث ہو گئی ہے, تاجروں کی بھی بحث ہو گئی ہے, سرکاری ملازمین نے دھرنے کی کال دے دی ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ تاجر, کسان اور سرکاری ملازمین, اگر تو ان کے لیڈرز بک گئے تو پھر تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو باقی سب کے ساتھ ہوا ہے. اگر ان کے لیڈرز نہ بکے تو اس وقت اتنے زیادہ ان کی اپنی کمیونٹیز چارج ہیں بہرحال کہ وہ اچھا خاصا حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. لیکن صدیق جب آپ یہ کہتے ہیں نا, آپ نے پورا منظر نامہ کھینچا ہے کہ جون میں یہ بھی ہونا ہے, جی بی کے الیکشن ہونے ہیں, آزاد کشمیر ایکشن ہے,
کمیٹی نے باہر نکلنا ہے, پھر بجٹ پہ مسئلہ ہے, پھر مہنگائی کا مسئلہ ہے, مختلف چیزیں ہیں, سرمایہ نہیں ہے, پیسہ نہیں. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جون میں کچھ ہو جائے گا ان تمام ایشوز کی وجہ سے, موومنٹ ہوگی پولیٹیکل؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس وقت چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ایک ایونٹ بہت کچھ بدل سکتا ہے. دیکھیں اس وقت کیا جا رہا ہے, کہیں پہ 100 لوگوں, آپ کو پتہ ہے اس وقت پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے, پورے پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ ہمارا سسٹم یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کہیں پہ 5000 سرکاری ملازمین اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ اگر وہ 5000 ایک بار اکٹھے ہو گئے تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ آ جائیں 2000, 5000 سے وہ 7000 ہو جائیں, 7000 سے وہ 10000 ہو جائیں. یہ تو کسی جگہ 20000 بندے اکٹھے ہو گئے تو یہ تو بڑی ایک موومنٹ ہو سکتی ہے. تو اس وقت سسٹم جو ہے اس نے اتنا خوف خاص طور پہ پنجاب کے اندر پھیلایا ہوا ہے کہ کہیں پہ 100 بندے بھی اکٹھے نہ ہوں, اور نہیں ہونے دیتے اکٹھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز جون کے اندر ہو جائے گی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 مثالیں پورے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان پہ, تحریک انصاف پہ, کہ یہ مزاحمت کو کیسے آگے لے کے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے, اس کے سامنے مزاحمت بہت کمزور ہے. پی ٹی آئی تحریک تحفظ پاکستان کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. اب خیر وہ تھوڑی سی باتیں کرنے لگے. جس دن پی ٹی آئی نے اور تحریک تحفظ پاکستان نے عوامی ایشوز پہ سٹینڈ لینا شروع کر دیا, اب آپ دیکھیں نا, کسان کا 5-6 ہزار ارب کا 4 سال میں نقصان ہو گیا ہے. انڈیا میں کسانوں نے کتنا ٹف ٹائم دیا حکومت کو. یہاں پہ ایک تو کسانوں کی وہ لیڈرشپ نہیں ہے, جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, اور کوئی اور بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا جو ان کو کندھا دے کہ آپ کھڑے ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آئیں نکلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی ان کو لیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو ہٹانے کا پلان بن گیا ہے یا سہیل آفریدی کو ہٹایا جائے گا. میں بہت کنونس ہوں اس بات پہ کہ سہیل آفریدی کو نہیں ہٹایا جائے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنل آپ صورتحال دیکھیں یا ایکسٹرنل دیکھیں, ریجنل دیکھیں, انٹرنیشنل دیکھیں, اتنا کچھ ہے کہ میں بالکل نہیں یہ سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو ڈی سیٹ کیا جائے گا. اس کی میں کچھ وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں, پہلے میں آپ کے سامنے صرف 1 سے 2 منٹ میں یہ رکھ دیتا ہوں کہ صرف اگر آپ جون کے مہینے کی بات کریں تو ہمارا جو نظام ہے موجودہ, ہماری حکومت, ہمارا سسٹم, ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں صرف جون کے مہینے کی, تو پھر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. 2 جون کو عمران خان صاحب کی بہنیں سہیل آفریدی اڈیالہ گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 8 جون کو, 15 جون کو, 22 جون کو, 29 جون کو پھر انہوں نے اڈیالہ جانا ہے. اگر عمران خان صاحب ملاقات ہوتی ہے, نہیں ہوتی. اور آپ کو پتا ہے کہ منگل کے دن پورا سوشل میڈیا اور ساری ہیپننگز جو ہیں وہ اڈیالہ کے گرد گھومتی رہتی ہیں, اور پورا چیلنج ہوتا ہے. آج بھی کے پی ہاؤس کے باہر سینکڑوں پولیس اہلکار تھے, سڑکیں بند ہیں, مارکیٹیں اڈیالہ کے باہر بند کروائی جا رہی ہیں. تو پوری ایک ہیپننگ ہوتی ہے منگل کے دن. پھر اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. 5 جون کو بجٹ اجلاس ہونا تھا, اب وہ 10 جون پہ چلا گیا ہے. بڑی مارا ماری ہوگی اسمبلی کے اندر بھی, سینٹ کے اندر بھی, باہر پریس کانفرنسز, بڑی مار دھاڑ ہوگی بجٹ کے اوپر. اور آپ اندازہ لگائیں کہ صالح ظافر صاحب نے بھی کل کہہ دیا کہ مجھے خوف آ رہا ہے, پہلی بار اپنی زندگی میں ایسا بجٹ آ رہا ہے. تو اگر صالح ظافر صاحب کو خوف آ رہا ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا بجٹ ہوگا. پھر بجٹ اجلاس کے دوران سرکاری ملازمین نے احتجاج کی کال دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ جب بجٹ سیشن چل رہا ہوگا تو باہر سرکاری ملازمین دھرنا دیں گے. پھر اسی طرح سے 7 جون کو جی بی کا الیکشن ہے. اس الیکشن سے پہلے بھی ہیپننگز رہیں گی. آج پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز داخل ہوں گے جی بی کے اندر بائی روڈ, اور بڑی ہیپننگز ہوں گی. 7 سے پہلے بھی اور 7 کے بعد بھی کافی ہیپننگز ہوں گی جی بی کے اندر. پھر 9 جون کو آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی نے مکمل ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. 10 جون کو کسانوں نے پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کی کال دے رکھی ہے. 13 جون کو اہل تشیع جو تنظیمیں ہیں وہ مینار پاکستان پہ بہت بڑا ایک اجتماع کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے وکلا نے 5 بار آنا ہے ریڈ زون کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے عمران خان کے کیسز کے لیے. پھر اسی طرح سے ایل پی جی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں. تحریک تحفظ پاکستان نے ابھی ڈسکلوز تو نہیں کیا, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جون کے اندر وہ 6 اہم ایونٹس کرنے جا رہے ہیں, اور وہ کوئی ایجیٹیشن اس طرح سے نہیں ہوگی کہ بہت بڑا کوئی لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے. سمارٹ چیزیں ہوں گی, وہ کیا ہوں گی یہ نہیں پتا, لیکن 6 چیزیں میری یہ انفارمیشن ہے, وہ ڈسکلوز نہیں کرے, ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, لیکن وہ کچھ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے بلوچستان اور کے پی کی سیکورٹی سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہے. قیامت خیز گرمی ہے, شدید لوڈ شیڈنگ ہے. سنتاس معاہدہ معطل ہونے کی وجہ سے پانی کی شدید قلت ہے, اور فصلیں خاصی مزید متاثر ہونے جا رہی ہیں. یو اے ای سے جو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے وہ ایک ایشو ہے. پھر پوری ایک لسٹ ہے میرے پاس اکانومی کی, وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت پھر ہم افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں, بھارت کی طرف سے تھریٹس برقرار ہیں, ابراہیم ایکارڈ کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ,
ایران ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے, وہاں ایک بڑے پیمانے پہ ظاہر ہے ایک جنگ چل رہی ہے. تو اس ساری سچویشن میں ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو نکالا جائے گا. اس کی میں ایک اور آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب رہے 13 مہینے, سہیل آفریدی کو ہو گئے 8-9 مہینے. اب جو اگلا آئے گا اس کو پتا ہے کہ میرے پاس 4 مہینے ہیں, میں نے 8-9 مہینے بھی نہیں نکالنے, اور اگلا بندہ تو آ کے شاید کابینہ بھی نہ بنائے, اور اگلا بندہ ہوگا کون؟ پہلی بات تو یہ ہے ہوگا کون جب عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہوں گی. پھر ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جب سہیل آفریدی بن رہے تھے کتنی پریس کانفرنسز کی گئیں, کتنا کچھ تھا, ایک بھی ایم پی نہیں ٹوٹا. کے پی کی اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو وہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے, جو افغانستان کے بارڈر کے اوپر چیزیں ہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ایسے میں ہمارا سسٹم جو ہے وہ سہیل آفریدی کو ڈی سیٹ کرے گا, ہٹائے گا, اور ایک کیوس اور ایک نیا چیپٹر, نیا محاذ اپنے لیے کھولے گا. جون میں جتنی ہیپننگز ہیں ہر طرف سے, انٹرنل ایکسٹرنل ریجنل, بالکل میں نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو ہٹایا جائے گا. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آ جائیں گے, سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے گا, شیرد المرہ صاحب کی پیٹیشن آ گئی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب بہت ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ رانا سنولا صاحب سے اوپر کی ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں, رانا سنولا کے لیول کی بات نہیں کر رہا آپ کو, یہ بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے آخری سی ایم ہیں, اگر آپ کو عمران خان ہٹائے گا تو کوئی اور سی ایم نہیں بن سکے گا پی ٹی آئی سے. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں. اب اس وقت وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں, ان کو تھوڑی سی کہا گیا کہ آپ بھی تو اپنے پتے شو کروائیں نا, آپ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑے ایم پی ایز ہیں, آپ بھی پتے شو کروائیں. ایک علی امین گنڈا پور صاحب بہت ڈیسپریٹ ہیں, دوسرا سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے, 2 چیزوں پہ کہا جا رہا ہے. ایک انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ منگل کو اڈیالہ مت آئیں, ایک یہ کہا جا رہا ہے ان کو. دوسرا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ بیانات دیتے ہیں نا کہ تم پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہو, پختونوں کا خون بہایا جا رہا ہے, تم کے پی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو, اس طرح کے آپ سینسٹیو بیانات نہ دیں. یہ 2 ڈیمانڈز ہیں سہیل آفریدی سے. اور باقی تو اس وقت سہیل آفریدی بھی کچھ چیلنج تو سسٹم کے لیے نہیں ہے, مطلب نہ وہ کوئی لانگ مارچ کر رہے ہیں, نہ وہ کوئی کے پی کی سڑکیں بلاک کر رہے ہیں, نہ کوئی اور وہ ایسی بغاوت اتنی بڑی کر رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہے. سہیل آفریدی کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. یہ 2 چیزیں صرف اسٹیبلشمنٹ ان سے چاہتی ہے, ایک کہ وہ اڈیالہ نہ آئیں, اور دوسرا وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں. تو سہیل آفریدی کوئی بڑا تھریٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ ہٹائے گی. کیوں ہٹائے گی, کیا وہ ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال میں ایک آپ کا ایک جو سوال تھا اس میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی جو کر سکتے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا, سوائے ایک چیز کے. صرف ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے, اور وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ. اس کے علاوہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں نا, جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو بہت سنسیئر ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان کے ساتھ جذباتی بھی ہیں, غصے میں بھی ہیں, وہ سب یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ایک ہی حل ہے ہر چیز کا, اور وہ ہے اسلام آباد کی کال, جس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جذباتی طور پہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی میں اس کو درست نہیں سمجھتا. اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم کیونکہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, میں آپ کو نا یہ لاسٹ منگل کو تو عید تھی, یعنی وہ حج تھا, اور اس سے پچھلے منگل کو جب 26 نمبر کے مقام پہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اور سہیل آفریدی صاحب کو روکا گیا تھا, تو اس کی نا میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے دوست جو ڈیجیٹل میڈیا کے وہ وہاں پہ رپورٹ کر رہے تھے اور ایسے شو کروا رہے تھے کہ جیسے وہاں پہ کوئی بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے اور ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے وہاں ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کو اکٹھا کیا, میں نے کہا یہ آپ اور ہم اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, جب ہم یہاں سے کھڑے ہو کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ چکا ہے اور ہزاروں لوگ آ چکے ہیں, تو پھر باہر بیٹھا ہوا جو پی ٹی آئی کا اوورسیز ورکر ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو کہتا ہے کہ جب ہزاروں لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں, لاکھوں لوگ آ گئے ہیں, تو تم اب آگے بڑھو, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو راولپنڈی اور اسلام آباد سے 200 لوگ بھی جنرل پبلک کے نہیں پہنچے, 200 لوگ بھی نہیں پہنچے, باوجود کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں 26 نمبر پہ جب عمران خان کی بہنوں اور سہیل آفریدی کو جو لاسٹ منگل تھا, اس سے پچھلا جو منگل تھا, اس منگل کو جب روک لیا گیا تھا, پنڈی اسلام آباد سے 200 لوگ بھی نہیں پہنچے ڈاکٹر صاحب. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, خوف کتنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا لوگ کیوں نہیں پہنچے, کیوں نہیں نکلتے, اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد اور مرید کے واقعے کے بعد لوگوں میں بہت خوف ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نکلیں گے یا ہم گرفتار ہو جائیں گے یا اغوا ہو جائیں گے یا ہمیں گولی لگ جائے گی یا ہمارے گھر کی چادر دیواری کا تقدس پامال ہوگا, میں اٹھایا گیا تو میرا گھر کیسے چلے گا, میں مارا گیا تو میرے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا, مجھے عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, میری فیملی کو انصاف نہیں ملے گا. ایک تو خوف. دوسرا مسئلہ ہے لوگوں کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں رہا. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے روز نہیں نکلنا بھائی, ہر منگل کو ہم سے نہیں نکلا جاتا, ایک ہی بار ہمیں بلاؤ تب ہم نکلیں گے. اب جو یہ بات ہے نا سر, یہ بہت بڑا رسک ہے. میری نا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے بات ہوئی جو بہت جذباتی بھی ہیں, عمران خان کے ساتھ مخلص بھی ہیں. میں انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کال دینی چاہیے, انہوں نے کہا بالکل نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں دینی چاہیے؟
انہوں نے کہا جب پاکستان کی حکومت اور امریکہ اس وقت اتنے زیادہ قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کوئی ہیومن رائٹس نہیں رہے، آپ غزہ میں دیکھ لیں، آپ لبنان میں دیکھ لیں، آپ ایران میں دیکھ لیں، انہوں نے کہا کوئی عالمی قوانین نہیں رہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں رہے. انہوں نے کہا ایسے میں اگر ہم اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو حکومت جتنی کمفرٹیبل ہے انٹرنیشنلی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو یہ 5000 بندوں کو بھی گولیاں مار دیں گے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر ہم کال دے دیتے ہیں بغیر عوام کا اپنے اوپر اعتماد بحال کیے، بغیر مومنٹم بنائے، تو ناکام احتجاج تو ہمیں اور 2 سال پیچھے لے جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. اور آخری جو بات ہے اس میں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے، جب بھی ہماری سہیل آفریدی صاحب سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو سلمان صفدر صاحب کے ذریعے آخری پیغام مجھے یہ آیا ہے کہ آپ نے علامہ جو بھی ملکی سطح کی کوئی ایجوٹیشن کا فیصلہ کرنا ہے وہ محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ رضا ناصر عباس صاحب سے مشاورے سے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے کال دینے کا اختیار نہیں دیا، اگر میں کال دے دیتا ہوں اور 1000-2000 لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، کل کو عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اسلام آباد کی کال دو. اور وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ پیغام بھیجا تھا عمران خان کو کہ میں کال دینا چاہتا ہوں، تو اس کے جواب میں مجھے عمران خان نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ کے پی میں ایک بڑا جلسہ کریں اور ملکی سطح کی ایجوٹیشن کے فیصلے آپ نے محمود حسن چکزئی وغیرہ سے پوچھ کے کرنے ہیں. سہیل آفریدی صرف ایک چیز ہے جو وہ نہیں کر رہے، جس پہ میرا سوال ہے ان کے اوپر، اور وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ. اس کے علاوہ سہیل آفریدی کچھ نہیں کر سکتے. اسٹریٹ موومنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ سہیل آفریدی کہاں چلائے؟ خیبر پختونخوا میں چلائے، پنجاب میں چلائے، کہاں چلائے؟ پنجاب میں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس وقت نا پاکستان کے اندر اگر 1-1.5 مہینہ پی ٹی آئی مسلسل ایکٹیویٹیز کرتی ہے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک، لوگوں کا ایک خوف ختم ہوگا جو کہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ لوگوں کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر اعتماد بحال ہوگا جو کہ بالکل نہیں رہا. ان 2 چیزوں کے کیے بغیر اگر اسلام آباد کی کال دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں ہی تھے. عمران خان صاحب کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کامن ہاتھی تھا، وہ چڑیا گھر میں بیمار ہو گیا تھا. پوری دنیا کے اندر کمپین چلی تھی. ایک انٹرنیشنل سنگر ہے، انہوں نے فنڈنگ کی تھی اور انٹرنیشنل ڈونرز نے فنڈنگ کی تھی اور اس ہاتھی کو پاکستان سے لے جایا گیا تھا. ایک ہاتھی چڑیا گھر میں بیمار ہو گیا تھا تو پوری دنیا کے اندر کمپین چل گئی تھی. لیکن اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کے اندر آپ کا تو یہ سبجیکٹ ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جو ہم آپ کو سنتے ہیں، باقی لوگوں کو سنتے ہیں، پوری دنیا میں آپ ختم ہو گیا. کیا قانون ہے وینیزویلا میں جو امریکہ نے کیا، جو اسرائیل اور انہوں نے ایران کے اندر کیا، جو لبنان کے اندر ہو رہا ہے، جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی کے جو وہ لیڈرز جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کال حل نہیں ہے. اور میں اس کو دوبارہ ایسے ہی کنکلوڈ کروں گا کہ سہیل آفریدی، دیکھیں ایک بڑا فرق ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے دور اور سہیل آفریدی صاحب کے دور میں. علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں کے پی کے اندر جتنا بھی آپریشن ہو رہے تھے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر 100% یہ پرسیپشن تھی اور لوگوں کا یہ یقین تھا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مدد، مشاورت اور منظوری سے یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، جس وجہ سے پی ٹی آئی کمزور ہو رہی تھی. اور عمران خان کے اوپر بھی لوگ سوالات اٹھاتے تھے کہ عمران خان صاحب اگر آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ساری چیز کو تو آپ اس کو کیوں برقرار رکھا ہوا ہے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان آپریشنز کے خلاف ہیں؟ اب کے پی سے آپ کو ایک بندہ بھی، ڈاکٹر صاحب ایک بندہ بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپریشنز جو ہو رہے ہیں یہ سہیل آفریدی کی منظوری سے ہو رہے ہیں، کیونکہ پبلکلی وہ بتا رہے ہیں سب بات. اور وہ پبلکلی کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل ذمہ دار ہوں، میں ایک پولیٹیکل فورس ہوں، میرے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، میں آواز اٹھا سکتا ہوں، میں جرگہ کر سکتا ہوں، میں اسمبلی کی قراردادیں پاس کر سکتا ہوں، میں وزیر اعظم کو خط لکھ سکتا ہوں، میں جا کے اسلام آباد میں چیخ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اس سے آگے میں بتائیں کیا بندوق اٹھاؤں؟ وہ میں اٹھا نہیں سکتا، وہ میں اٹھاؤں گا نہیں. تو کے پی کے اندر لوگوں کو کلیئرٹی ہے کہ سہیل آفریدی اس آپریشن کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے مخالف ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہو رہی ہے ایز اے پارٹی، جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں ایز اے پارٹی پی ٹی آئی کمزور ہو رہی تھی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں ہٹایا تھا، اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ وہ عمران خان کو رہا نہیں کروا پا رہے تھے. عمران خان سے بہتر کس کو پتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو 2 وجوہات سے ہٹایا. ایک، عمران خان کو یہ اطلاعات جاری تھیں کہ کے پی کے اندر آپ کمزور ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ اے این پی اس لیے کمزور ہوئی تھی کہ انہوں نے آپریشن کی حمایت کی تھی یا وہ اس کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی تھی. دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک اپنے لیڈر کو کہا، اس وقت عمران خان کے پاس ٹی وی چلتا تھا اور 92 نیوز چلتا تھا، تو عمران خان نے کہا کہ میں نے 92 نیوز پہ
اطہر کاظمی کو سنا ہے، اور اطہر کاظمی کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ کو بات کرے. تو عمران خان نے کہا کہ میں نے اس سے سنا ہے کہ کے پی کے اندر بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ان دو وجوہات سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا. اس لیے نہیں ہٹایا عمران خان صاحب نے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا پائے. وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور صورتحال کیا ہے.